أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 228۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن ساتھ اپنی جانوں کے ثلاثۃ قروء 3 حیض تک ولا یحل اور نہیں ہے حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما جو کچھ خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالی نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں یعنی ان کے پیٹوں میں ان کننا ان اگر کننا ہیں وہ یؤمننا ایمان لاتی باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والیوم اور دن الآخر آخرت کے وبعولتہن اور خامد ان کے احق بہت حقدار ہیں بردہن ان کو پھیر لینے کے واپس لٹا لینے کے فی ذالک اس میں یعنی عدت کے اندر ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں یا وہ چاہیں اصلاح کرنا یا صلح کرنا وَلَهُنَّ اور ان کے لیے مثل الذی مانند اسی چیز کے ہے علیہن جو اوپر ہے ان کے بالمعروفی ساتھ اچھی طرح کے یا اچھے طریقے کے وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن اوپر ان کے درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے بہت زیادہ غلبے والا ہے حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کو طلاق دی جائے وہ 3 طہر یا 3 حیض تک اپنے آپ کو روک رکھیں۔ 3 طہر یا 3 حیض۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خامد ہم بستری کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے، یعنی وہ بچیاں جن کا بھی بالغ ہونے سے پہلے ہی نکاح ہو گیا، جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی بھی ہو جاتی ہے، تو ان کے جو خامد ہیں ان سے ہم بستری کر لیتے ہیں تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، چاند کے اعتبار سے قمری اعتبار سے 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے، اور اگر کسی عورت کو ہم بستری سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس آیت میں المطلقات سے ان عورتوں کی عدت کا بیان کرنا مقصود ہے جن سے خامد صحبت کر چکے ہوں اور وہ حاملہ نہ ہوں اور ان کو حیض بھی آتا ہو تو ان کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہیں۔ اب وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 طہر ہے، یعنی جب حیض آ جائے تو یوں سمجھ لیں ایک اس کی جو عدت ہے اس میں سے ایک جو چانس ہے ختم ہو گیا، یعنی ایک عدت کے اندر سے اس کا جو ہے نا نکلنا وہ کم ہو گیا،
عدت کے اندر سے نکلنا اس کے لیے یعنی کہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے عدت ختم ہونے کے. اگر اس کو حیض آ گیا، پھر دوسرا حیض آیا، پھر جب تیسرا حیض آیا تو وہ عدت سے نکل گئی. بعض کہتے ہیں کہ حیض آنے کے بعد جب پاک ہو جاتی ہے عورت غسل کر لیتی ہے تو یہ ہے طہر. یعنی قروء کا لفظ ہے نا، حیض اور پاکیزگی یعنی حیض کے بعد نہانا غسل کرنا طہر دونوں اس کے مطلب ہے. وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ان کی عدت 3 مہینے، اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں جن کو حیض آنا رک جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے. اور جن کو حیض آ رہا ہے حاملہ بھی نہیں ہے ان کی عدت 3 طہر 3 حیض تک. اور جن کو حمل ہے ان کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو وضع حمل تک ڈلیوری تک ان کی عدت ہے. قروء کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے قرء، اور یہ طہر اور حیض دونوں پر بولا جاتا ہے. گو از روئے دلائل معنی اول جو ہے راجح ہے، مگر فتویٰ دونوں پر ہی صحیح ہے. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ پہلے متعلقہ جو عورت تھی نا اس کے لیے کوئی عدت مقرر نہیں تھی. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب مجھے طلاق ہوئی تو تب یہ آیت نازل ہے. اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن نازل فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے وہ 3 حیض یا 3 طہر اپنے آپ کو روک رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. فرمایا اگر ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اس کا چھپانا ان کے لیے درست نہیں ہے. یعنی اگر عورت حاملہ ہے، اس کو حمل ہے، طلاق اس کو ہو گئی ہے اور وہ حاملہ ہے تو وہ اپنے خاوند کو نہیں بتاتی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا کہ جو عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، وہ عورتیں اس بات کو نہیں چھپائیں گی. اور پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. فرمایا ان کے خاوندوں کو اس مدت کے اندر، اب طلاق کے معاملے میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے، جو شرعی طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تکلیف کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے اوپر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی، حالانکہ وہ بہت دور سے مسافت جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ حلال اور جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کو ہے تو وہ طلاق ہے. پھر طلاق کے بارے میں بڑے لوگ دین کا مذاق، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک موقع پر 3 4 10 100 طلاق کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ راٹ لگا دیتے ہیں کہ طلاق دے دی میں نے تجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی منع فرمایا کہ اللہ کے آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. کبھی طلاق دے دی، کبھی رجوع کر لیا، بار بار طلاق دی، ایک موقع پہ اتنی طلاق دی. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی طلاقیں دے دیتا ہے وہ ایک ہی ہوگی. اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، دوبارہ پھر کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، کس کو دے رہا ہے؟ وہ تو پہلے اس کی بیوی نہیں رہی، جب اس نے ایک بار طلاق دے دی ہے، ابھی رجوع کیا ہی نہیں، تو وہ تو اس کی بیوی نہیں، دوسری طلاق کس کو دے رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے نا، سمجھنے والی بات ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 1 مہینے بعد پھر دے دی، مہینے بعد پھر دے دی، یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. جو شرعی طور پہ طلاق ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی طلاق دی ہے، خاموشی اختیار کر لے، طلاق تو ہو گئی ہے. اگر وہ 3 مہینے کے اندر صلح کر لیتے ہیں، 3 مہینے کے اندر اگر صلح کر لیتے ہیں تو پھر اسی نکاح کے اندر ان کا رجوع ہو جائے گا.
اور اگر 3 مہینے گزر گئے تو دونوں آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک طلاق کی بات ہو رہی ہے، ایک طلاق ہوئی جس کو، اگر 3 مہینے کے اندر اندر صلح کر لیں، رجوع کر لیں، تو وہ اسی نکاح میں رجوع کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، وہ میاں بیوی ہیں۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا، یہ ایک چانس ختم ہو گیا ان کا۔ پھر زندگی کے کسی موڑ پہ دوبارہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر ایسا ہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ اسی نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ جب رجوع کریں گے اسی نکاح میں ان کی واپسی ہو جائے گی، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ولیمہ وغیرہ نہیں۔ اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو آپ اس میں ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ نکاح ہوگا، اس میں ولیمہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ ساری دنیا کو اکٹھا کر لے، بس چند ایک آدمی کو، مسکینوں کو کھلا پلا دے، ضروری نہیں کہ 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، 2-3 کو بھی، 1-2 کو بھی، جتنے، مقصد یہ ہے کہ سنت ادا کر دیں۔ 2 طلاقیں ہوگی۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے نا، وہ 2 ہی ہیں۔ تیسری طلاق اگر آدمی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو پھر واپسی، دروازے بند ہو گئے۔ فرمایا زندگی کے کسی موڑ پہ اگر وہ آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے کب دوبارہ حلال ہوگی انشاءاللہ ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے، لیکن مسئلہ شروع میں سمجھ آیا نا، پھر انشاءاللہ جلدی آگے علم ہو جائے گا۔ اگر وہ آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عورت کہیں اور نکاح کرے، اور اس نیت سے کرے کہ ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارو، اور طلاق لینے کی نیت سے بھی نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حلالہ کرے، حلالہ کبھی سسر سے کر دیا، کبھی دیور سے کر دیا، کبھی جیٹ سے کر دیا، کبھی کسی سے کر دیا۔ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت۔ حلالہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ ہم نے ایک یہ بھی واقعہ سنا تھا کہ گھر کے اندر ایک مرغ تھا، اس کے ساتھ اس کا حلالہ نکاح کر دیا، حلالہ کرنے کے لیے، قرآن کے ساتھ نکاح کر دیا حلالہ کرنے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جہالت کی بنا، جہالت کی حد ہو چکی ہے۔ تو اب وہ دوسرا شخص اگر فوت ہو جاتا ہے یا وہ خود اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر یہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کسی صورت میں بھی نہیں کرے۔ تو ادھر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ آدمی جو ہے اگر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، دونوں آپس میں اصلاح سے، دونوں آپس میں اصلاح مشورے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر خامد حقدار ہیں ان کو واپس پھیر لینے۔ یعنی ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ راضی ہو گئی ہے واپس جانے کے لیے، تو آدمی اگر اس کو واپس لے کے جانا چاہتا ہے تو اس عورت کے گھر والے اس کو روک نہیں سکتے، اس عورت کے گھر والے اس کو روک نہیں سکتے، وہ اس کو جانے کی اجازت دیں گے، اگر نہیں بھی دیں گے تو اس کا شوہر حقدار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 کام مذاق سے بھی ہو جاتے ہیں، غصے سے تو ہوتے ہیں، مذاق سے بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نکاح بھی مذاق سے ہو جاتا ہے، طلاق بھی مذاق سے ہو جاتی ہے، اور رجوع بھی مذاق سے ہو جاتا ہے۔ مذاق سے نکاح کیا ہے؟ مذاق سے نکاح یہ نہیں کہ ایک آدمی نے گلی میں گزرتی عورت کو کہا کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا تو ہو جاتا ہے، یہ نہیں۔ مذاق میں نکاح یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو جب وہ مطالبہ کرے ٹھیک ہے مجھے نکاح کر دو، تو یہ شخص کہے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اب اس کو کر کے دینا پڑے گا، مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، ضرور کر کے دینا پڑے گا ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح رجوع ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ جانے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو وہ کہے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اب اس کو رجوع کرنا ہی پڑے گا، لازمی ہوگا ورنہ گناہ ہوگا۔ مذاق سے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں سے مسائل پوچھیں کہ میں نے طلاق دی ہے، میں نے تو مذاق سے دی ہے، کیا میرے لیے وہ بیوی حلال ہے یا جائز ہے؟ تو اس کو کہے نہیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے،
تو وہ کہے نہیں میں نے تو مذاق سے طلاق دی تھی، تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی۔ ایک اور بڑی المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، اگر عورت کو آدمی طلاق دے دیتا ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے، 3 مہینے کے اندر اندر وہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی تھے، طلاق اس نے دے دیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھو ہی نہیں سکتا۔ اصل ہم بستری ہی صلح ہے، رجوع ہے یہ ہے۔ اور اگر لوگوں کے درمیان صلح ہو بھی گئی ہے تو جب تک ہم بستری نہیں ہوگی صحیح صلح ہوگی نہیں، اور عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی، اس لیے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، گزری ہوئی زندگی کا کچھ، ماضی کا کچھ دور یاد آئے گا، بچوں کی محبت آئے گی، اپنے آپس کی محبت یاد آئے گی، بچوں کی طرف دیکھیں گے کہ یہ پریشان ہوں گے، زندگی میں بکھر جائیں گے، یا ماں کے ساتھ رہیں گے یا باپ کے ساتھ رہیں گے، پریشان ہوں گے، تو دونوں کی دل میں بچوں کی شفقت آئے گی، اکٹھا رہنے میں یہ حکمت ہے، تو وہ آپس میں مل بیٹھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک اور یہ مسئلہ کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے، بعض عورتیں ایسی بدبخت ہوتی ہیں کہ وہ جا کے DNC کرواتی ہیں کہ میں نے اس کے بچے کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو رکھنا ہی نہیں۔ اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، جب تک ڈلیوری نہیں ہوتی تب تک وہ عدت کے اندر ہے، کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ جب اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، بچہ بڑا ہوگا، جب تک چھوٹا ماں کے پاس رہے گا، جب بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر بچے کو اختیار ہوگا، ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے تو ماں کے پاس رہے، باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے تو باپ کے پاس رہے۔ لیکن جو عورتیں عام طور پر بھی جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو ضائع کروایا جائے، ان کو پوشیدہ طور پہ قتل کیا جائے، چاہے دنیا میں آگے ہیں چاہے آنے سے پہلے۔ اور دنیا میں آنے سے پہلے جو بچے کے اندر جان پڑ چکی ہے وہ تو ایک زندہ انسان کو قتل کیا ہے، اس کو اگر ختم کروایا سلسلے کو، اگر جان ڈالے جانے سے پہلے اس کو ختم کروایا تو یہ بھی پوشیدہ طور پہ قتل، یہ بھی جائز نہیں، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، یہ تو پوشیدہ طور پہ زندہ گاڑنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحموں کے اندر جو چیز ہے اس کو چھپائیں۔ اللہ اکبر۔ جی عورت ہے، حاملہ ہے، ابھی حمل کی ابتدا ہے اور طلاق ہو گئی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر صلح کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو ان کی صلح آپس میں نکاح کی صورت میں ہوگی۔ جب وہ بچہ پیدا جب تک نہیں ہو جاتا تب تک عورت کہیں اور نکاح نہیں کرے، وہ عدت یہ ہے۔ رجوع کا 3 مہینے کا ہے، رجوع کا پورے حمل تک نہیں، عدت کا پورے حمل تک۔ رجوع صرف 3 مہینے کے اندر اندر ہی ہوگا، چاہے وہ حاملہ ہے چاہے وہ حاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو خامد ہیں ان کو واپس پھیر لانے کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ عورتیں جو ہیں، مرد اور عورتیں، جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہے وہ اور ان کے جو شوہر ہیں آپس میں صلح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر صلح کا ارادہ نہیں، اگر آدمی کی طرف سے صلح ہو عورت کی طرف سے نہ ہو تو پھر تو جو ہے نا رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عورت جب اس کو پسند ہی نہیں کرتی، اس کے ساتھ واپس جانا ہی نہیں چاہتی، صرف مرد کا کہنا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں عورت نہ چاہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان ارادو اصلاح، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں،
یعنی ان کا ارادہ صلح کا، اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا ارادہ ہے، تو پھر جو شوہر ہے اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے پھر عورت کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر عورت رضامند نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ جانے کے لیے مطمئن ہی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، اور اس کی بیوی تو پہلے نہیں رہی کیونکہ اس نے طلاق دے دی، تو پھر یہ اس کے اوپر زبردستی بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جیسے مردوں کو حق ہے عورتوں پر، ویسے ہی اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا مرتبہ عورتوں پر زیادہ ہے، مردوں کا مرتبہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا، یعنی مردوں کا درجہ زیادہ ہے، وہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے عزرو حاکم ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہمی حقوق کو ادا کرنے میں میاں بیوی دونوں برابر ہیں، مگر مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ اب دیکھیں وہ عورتیں جن کی وجہ سے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، جو زبان دراز ہیں، بد اخلاق ہیں، خاوند کو تنگ کرنے والی ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں ماننے گی۔ لیکن جو نیک سیرت عورتیں ہوتی ہیں، اچھی عورتیں ہوتی ہیں، چلے غلطی سے ان کے شوہر یا غصے میں آ کر طلاق دے ہی دیتے ہیں، تو اگر آدمی اپنی غلطی کا احساس اس کو ہو جاتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر عورت کو بھی لازماً ماننا ہوگا، وہ اس کے ساتھ اس کو جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر بھی حقوق ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، جیسے عورتوں پر حقوق ہیں مردوں کے، ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کا پاس اور لحاظ عمدگی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبہ میں فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت کہہ کر انہیں لی ہے، یعنی اللہ کے کلمے کے ساتھ، اس کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، یعنی کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے بستر پہ کسی ایسے آدمی کو نہیں بٹھا سکتی جس کو اس کا شوہر نہ پسند کرتا۔ ویسے بھی عورت اپنے شوہر کے بستر پر، فرش سے مراد بستر، آدمی اپنے آدمی کے، اپنے شوہر کے بستر پر کسی غیر محرم اور مرد کو نہیں بٹھائے گی۔ کوئی عورت اس شخص کو بھی اپنے شوہر کے بستر پہ نہیں بٹھائے گی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہے، غیر حاضر ہے، گھر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کہیں دور گیا ہوا ہے، بیرون ملک گیا ہوا ہے، یا کہیں بھی، تو کوئی غیر محرم اس کی بیوی کے پاس رات نہ گزارے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے برائی کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے ذرائع پیدا کر دی، کیسا کیسا قانون اللہ نے نافذ کر دیا، کیسا قانون نافذ کر دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے کرو گے ایسے ہو جائے گا۔ برائی کا سد باب کر دیے، دروازے بند کر دیے۔ فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس وقت 1,40,000 صحابہ کرام کا اور عام لوگوں کا مجمع تھا۔ تو عبداللہ بن عباس تھے غالباً راوی یا کوئی اور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایسے ہر شخص تک پہنچ رہی تھی جیسے آپ کے پاس کھڑے میدان مینا کے اندر خطبہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیویاں تمہارے بستر پر ایسے شخص کو بلائیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو،
تو انہیں تم مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ جو ظاہر ہو، جس سے نشان پڑ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، یعنی ان کو سمجھانے کے اعتبار سے مارو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ان کا تم پر یہ حق ہے، پہلے کیا کہا کہ مردوں کا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں، پھر کہا کہ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، اپنی طاقت کے مطابق کھلاؤ، انہیں پلاؤ، پہناؤ اور اڑاؤ، یعنی لباس وغیرہ، بستر وغیرہ۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یعنی جب اپنے لیے لباس خرید کر لاؤ اپنی بیوی کے لیے بھی لاؤ، جو چیز خود کھاتے ہو وہ اس کو بھی کھلاؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے گالیاں بھی نہ دو، اس سے روٹھ کر، ناراض ہو کر اور کہیں اس کو بیچ بھی نہ دو، اس کو گھر میں رکھو۔ ولا تہجر الا فی البیت، ولا تہجر الا فی البیت کا مطلب یہی ہے کہ اس سے اگر تم ناراض ہو گے تو اس کو گھر میں ہی الگ کرو، یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکال دیا میکے بیچ دو۔ اور اب تو طلاق کے لوگوں نے قانونی نہیں نکالی ہے نا، پہلے میکا بیچتے ہیں بعد میں طلاق بیچ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی گھر عزت گزارے۔ تو فرمایا اسی آیت کو پڑھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح مردوں کے حق ہے نا ایسی عورتوں کے بھی حق ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی اپنی زینت اختیار کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے، یعنی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کو خوش کرنے کے لیے خوبصورت بنے، بناؤ سنگار کریں، اچھے کپڑے پہنے، لباس پہنے، تیار ہوں، یعنی جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں پر، اس طرح عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبہ کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے، جیسے اور جگہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ کیوں سردار ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی کہ وہ ان کے قوام ہیں، نگران ہیں، ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مال خرچ کرتے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، یعنی بہت زیادہ غلبہ والا ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، طلاق کے معاملے ہوں، جو سب معاملہ ہو، کسی بھی معاملہ میں اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر پوری طرح غالب ہے، اور اپنے احکام میں کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو حکم نافذ کیے ہیں، اللہ اپنے ہر حکم میں کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ پوری طرح پورے غلبے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔